صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين والمؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والصفاء أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله دائما ابدا سرمدا. حضور نجیب ملت نے بہت کچھ اصلاحی باتیں آپ لوگوں کو بتا دی. میری دعا ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں. ہمارے اور بھی علماء نے اصلاح اعمال و عقائد کی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ توفیق دے کہ آپ اپنے دلوں میں انہیں بسائیں، جمائیں، بیٹھائیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا کارواں آگے بڑھائیں. اصلاح اعمال کی بہت سخت ضرورت ہے، اصلاح عقائد کی بھی ضرورت ہے. دونوں موضوعات پر بہت کچھ باتیں ہو چکی، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. بروقت ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، غور سے سنیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سے بچوں، جوانوں اور نوجوانوں کے سروں پر ایسی ٹوپیاں ہیں جو جھل جھل کر رہی ہیں. اس میں عورتوں سے مشابہت ہے. عورتیں ٹوپی تو نہیں پہنتی، لیکن یہ چمچماہٹ جو ہے اس کا تعلق عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے. آپ مرد ہیں. خود آپ لوگ پرہیز کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایسی ٹوپیاں نہیں خریدنی چاہیے، نہیں پہننی چاہیے. ڈیزائن، کلر جو کچھ بھی آپ ہوتا ہے تیار کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ چمکنے والی ٹوپیاں ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف بخاری کی یہ سن لیں، لعن اللہ المتشبہین بالنساء. جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. جس چیز پر اللہ کی لعنت ہو اس کی کیسی شدید ممانعت ہوگی آپ کو غور کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ایسی سبزیاں پہنے پورا چم 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 کر رہی ہیں. بعض لوگ ایسے جبے بھی پہنتے ہیں غفلت میں. تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بہت بڑا مجمع ہے. میرے اس پیغام کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں. یہ ٹوپی بیچنے والے، کارخانے والے سوچتے ہیں یہ ٹوپیاں تو زیادہ چلتی ہیں کیوں؟ اور بچے جب دکان پر جاتے ہوں ابا یہی ٹوپی لینی چاہیے، یہی ٹوپی ہمیں چاہیے، ہوتا ہے نا. ان سے پرہیز کریں. نہ ایسی سبزیاں پہنے، نہ تو ایسے جبے پہنے، نہ ایسی ٹوپیاں پہنے. حدیث شریف یہ بھی آیا ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ان پر بھی لعنت ہے. لعن اللہ المتشبہات بالرجال. یہ بھی آیا حدیث میں. جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کریں، مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں جیسا جوتا پہنے، مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن کر کے گھومے، جینس پہن کر کے گھومے. ہمیں بہت سی بچیاں اس طریقے سے گھومتی نظر آتی ہیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہ ہم ایسے لباسوں سے اپنی بچیوں کو بچائیں اور محفوظ رکھیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ دائما ابدا سرمدا۔ ہمیں اپنا عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، جو مسلک ہے، اس کے مطابق بنانے کی، اسی پر قائم رہنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل لوگ رہائشی کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو، گھر تو میلاد ہو رہی ہے، فاتحہ ہو رہا ہے، عرسوں میں لوگ جا رہے ہیں، نعرہ لگ رہا ہے یا رسول اللہ کا یا غوث کا، لیکن آپ کا بچہ جب ہاسٹل میں جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے سال 6 مہینے کے بعد، تو وہ وہابی بن کر کے آتا ہے، وہ گستاخ بن کر کے آتا ہے، اور وہ آ کے گھر میں پھر یہ باتیں کہنے لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو پھر مشرک کو کہنے لگتا ہے۔ تو خالی تعلیم ضروری نہیں ہے، دنیا کی تعلیم کی اجازت شریعت میں ہے، لیکن یہ آپ جب کہیں بھیجیں، اولاً تو کسی اچھے پیر مرشد سے مرید کرا دیں، وہ عقیدت بھی بہت بڑا کام کرتی ہے، سچا اچھا پیر ہو، جیسے ہمارے خانوادے کے پیر کا اور بھی بہت سے اللہ کا فضل ہے، ایسے پیرانے نظام ہے اہل سنت میں، مرید کرا دے، دوسرے ان کو تعلیم ایسی دے دیں کہ ان کا مسلک، ان کا عقیدہ پختہ ہو، کہیں جانے کے بعد وہ بہک نہ جائیں۔ اس پر بہت خاص طریقے سے آپ دھیان دیں، اور ایسی کتابیں اپنے علماء سے، اپنے پیروں سے پوچھ کر کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔ انگلش میں بھی کتابیں اب ہیں، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تاکہ وہ کہیں جا کر کے گمراہ نہ ہونے پائے۔ کچھ یہی معاملہ ہے، سعودیہ لوگ پیسے کمانے جا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ دھڑا دھڑ جا رہا ہے، ماں باپ بھی بہت خوش ہے کہ بیٹا وہاں جا رہا ہے تو پیسے بھیجے گا۔ حال کیا ہے، وہاں سے جب سال 6 مہینے 2 سال کے بعد واپس آتا ہے، زیادہ تر تو 2 سال 3 سال کے بعد واپس آتا ہے، اس کے بعد وہ وہابی ہو چکتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ بولتا ہے کہ وسیلہ تو شرک ہے۔ وہاں کے متوع، وہاں کے مولوی یہی درس دیتے ہیں، تو ہم اولاً تو کاروبار کے لیے وہاں نہیں بھیجے، میری یہ تاکید ہے، اور بھیجیں تو عقیدہ پختہ کر کے بھیجیں۔ دوسری بات، کوئی یہ مسئلہ نہیں پوچھتا، جوان بیٹا آپ کا ہے، شادی کر دی آپ نے، شادی کے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی 1 ہفتے کے بعد تو سوئیے چلا جاتا ہے، اور آتا ہے کیسا لگا 3 سال کا۔ میرے سامنے ایک بچہ 7 برس کے بعد آیا، اس کا بچہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا۔ آپ بتائیے، اس بیٹی نے شادی کی تھی اس لیے کہ 7 سال تک، 3 سال تک گھر میں بیٹھی انتظار کرے۔ یہ کوئی شریعت، کوئی اسلام نہیں کہتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے، صرف مالدار بننے کے لیے، صرف بلڈنگیں بنانے کے لیے، ارے جھوپڑی میں بھی رہ سکتے ہو، ایمان درست رکھو، عقیدہ درست رکھو، عمل صحیح رکھو، کنٹرول کرو اس بات کو، چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کرو۔ یہی ہم دیکھتے لوگ کروڑپتی ہو جاتا ہے، اللہ جنہیں دیتا، اور کتنوں کو دیکھتا ہوں کہ سعودیہ چلے جاتے ہیں، واپسی کا کرایہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، گھر سے کرایہ لگا کے واپس آتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ہندوستان میں رہیں گے تب بھی رزق ملے گا، کہیں اور جائیں گے تب بھی وہی رزق ملے گا۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ہاں، اور اپنی بیٹیوں کی شادی کسی بدعقیدہ وہابی کے وہاں مت کیجیے، اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی وہابیہ سے مت کیجیے، وہابی گھر سے مت کیجیے، اس پر بھی کنٹرول کیجیے۔ لوگوں کو عقیدہ معلوم نہیں ان کا، اور کہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں ویسے وہ ہیں۔
بھی وہابیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں۔ ایسے گھروں کی لڑکیاں آپ کیوں آئیں گی؟ ظاہر بات بدعقیدگی لے کر کے تو ان سے رشتہ مت کیجیے، آپ کے اندر بہت پختگی ہے، اللہ پختہ رکھے تو آپ وعدہ کر لیجیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کی بچی کا بھی یہ عقیدہ رہے گا، لکھوا کے لے لیجیے اس سے، تب اس کے بعد لائیے اپنے گھر۔ اگر ہمت ہے، آپ کے اندر پختگی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ان میں کے کچھ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی، لیکن خود پختگی ہے نہیں اور جہاں تہاں شادی کر دیا تو کتنے بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ اس سے بچیے۔ ابھی آپ نے سنا حضور کے اختیار پر تقریر، علم غیب پر بھی تقریریں آپ تو سنی ہوں گی، میں ان پر تقریریں کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، ہمارے آقا مختار ہے، مختار کل ہے۔ قرآن فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے لے لو، اس کو اختیار میں کیسے دے گا؟ ہے یہ کہتے کہ اختیار نہیں ہے، اور قرآن فرماتا ہے اے حبیب آپ کو اختیار ہے اور ہمیں حکم دے رہا وہ جو دے لے لو۔ علم غیب پر بہت سی حدیث ہے، بالکل مشہور روایت، آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سوال کیا جائے گا، سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ 3 سوالوں کا، من ربک کا، ما دینک کا، ما تقول فی ھذا، سنا ہے نا؟ یہ بتائیے کہ آپ کو سنا ہے کہ فرشتے سوال کرتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ ہمارے باپ دادا نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا۔ کس نے بتایا ہم کو کہ 3 سوال ہوتا ہے اور ان کا یہی جواب دیا جاتا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ آقا مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جبریل امین نے تو آگے نہیں بتایا اور فرشتوں نے تو آگے بتایا نہیں، تو حضور نے یہ بتایا تو حضور کے علم غیب تھا تب تو بتایا۔ یہ کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ تو خاص ہے لیکن وہ ذاتی علم خاص ہے، اور اللہ جس کو چاہے علم عطا فرمائے۔ تو سب سے زیادہ اس میں اپنے حبیب پاک کو دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تو سب بتا دیا اللہ نے آپ کو، اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اور یہ کہتے کہ صاحب اگر کسی اور کو کہو کہ علم غیب ہے تو شرک ہو جائے گا، تو پھر قرآن پر حکم لگاؤ کہ قرآن شریف کی بات کرو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارا جو عقیدہ ہے الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، جو ہمارے سرکار مجدد ملت اعلیٰ حضرت سے ملا ہے، وہ سب وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، سب کے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کے پاس جب علم نہیں رہتا ہے، کتابوں کا مطالعہ نہیں رہتا ہے، اچھے سچے پیروں کی صحبت نہیں رہتی ہے، علماء اہل سنت کی صحبت نہیں رہتی ہے، تبھی ہم نے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم حاصل کیجئے، اہل علم کی صحبت اختیار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔